ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کے تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہوئے تھے۔ دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری ہوئی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں ایک نئے شخص حضرت نوح کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے قوم کو تبلیغ کی، آپ پر کئی کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا، یہ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس 950 برس رہے، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق الہی کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں سنی تو آسماں کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، اے میرے رب، میں ان کافروں میں گھر گیا ہوں، اور تو ان سے میرا بدلہ لے، اور ان کافروں کی نسل زمین پر باقی نہ رہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر نام شیش علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا تھا۔ چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور 5ویں تختے پر موسیٰ علیہ السلام کا۔
چھٹے تختے پر صالح علیہ السلام کا نام اور ساتویں تختے پر ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے 1,24,000 پیغمبروں کے نام سے لکھے گئے۔ ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور میں گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا۔ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں 9 ماہ اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سام، عام، یاغث، یہ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ان کا ایک بیٹا کنعان جو مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے کنعان، ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی، اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کرے گا، اب میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور امام بھی اس کا تمہارے امام کے موافق نہیں۔ میں کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ 40 دن تک پانی آسمان سے برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ جب بارش رکی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی زمین پر پانی کا نہ رہا، پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا اور وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی توڑ کر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔